اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے پروگرام کا موضوع ایک ایسا لفظ ہے جو ہم گاہے بگاہے دن میں کسی کے بھی منہ سے سنتے رہتے ہیں، خود ہمارے منہ سے بھی یہ لفظ بے دہانی میں ادا ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر بھی۔ یہ لفظ ہے لعنت۔ لعنت کے کیا معنی ہے؟ لعنت بھیجنا اسلام میں کیسا عمل ہے؟ لعنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حدیث میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، یہ جانتے ہیں۔ لفظ لعنت، لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی، دھتکارنا اور بھگا دینا۔ کہنے کو یہ چار الفاظ کا مرکب لفظ ہے لعنت، لیکن رذائل اخلاق میں زبان کے گناہوں میں سے یہ ایک اہم گناہ ہے۔ قرآن پاک میں لعنت کا مستحق انسان کو نہیں بلکہ شیطان کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور اور محروم ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح آکسیجن کے بغیر دنیاوی زندگی ایک پل بھی قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہماری روحانی زندگی اللہ کی رحمت کے بغیر باقی نہیں رہتی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا عام بات ہے۔ وقفے وقفے سے یہ جملے سماعت سے ٹکراتے ہیں۔ لعنت ہو تم پر، لعنت ہے تمہاری شکل پر، لعنت ہے اس پر، اللہ کی مار ہو تجھ پر، وہ تو ہے ہی لعنتی۔ آگے پیچھے بغیر کسی کراہت کے بات بے بات لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسکول میں، کھیل کے میدانوں میں، گلیوں میں بچے بچے کی زبان پر سوچے سمجھے بغیر یہ لفظ گردش کرتا سنائی دے گا۔ بعض لوگوں کا تو تکیہ کلام ہی لعنت ہوتا ہے۔ دراصل ہم اس لفظ کے معنی اور اس کی سنگینی سے لا علم ہیں، تو آج جانتے ہیں اس لفظ کے کیا معنی ہیں اور اس کی کتنا سنگین گناہ ہے اور اس کی سنگینیاں کیا ہیں۔ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نفیس اور حکیمانہ انداز میں امت کو اس لفظ کے استعمال سے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کسی کو ملعون نہ بناؤ، یعنی کسی کو یوں نہ کہو کہ تم پر خدا کی لعنت ہو، یا تم پر خدا کا غضب ہو، یا تم دوزخ میں جاؤ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ لعنت کی مزید تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، مگر آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ لعنت دائیں بائیں گھومتی ہے اور جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو پھر اس کی طرف آتی ہے جسے لعنت کی گئی تھی۔ اگر وہ لعنت کے لائق ہو تو خیر، ورنہ پھر وہ لعنت خود لعنت کرنے والے کی طرف ہی لوٹ جاتی ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفیع یعنی سفارش کرنے والے بنیں گے نہ گواہ۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت ہے، اس نے اپنی سواری پر لعنت کی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سواری پر سے پالان اتار لو، کیونکہ یہ سواری ملعون ہو گئی ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث میں عورت کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس پر لعنت بھیج دی گئی وہ ملعون ہو گئی۔ تو ملعون سواری پر سوار ہونا بھی درست نہیں۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا طرز عمل دیکھیں
کہ جیسے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو کھڑے کھڑے ایک لمحے میں اس پر لعنت بھیج دی اور ٹھیک ہونے کے بعد بقایا سفر اس میں بڑے آرام سے کر لیا۔ گھروں پر لعنت کرنا، کاروبار پر، نوکری پر، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں وغیرہ پر لعنت کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا پر لعنت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا پر لعنت نہ کر، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے چلنے پر مامور ہے۔ جس شخص نے بھی کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجی جو لعنت کی اہل نہیں ہے تو اس کی لعنت اسی کی طرف لوٹ آئے گی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ ایک بار اس نے شراب پی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کی سزا میں اسے کوڑے لگوائے۔ وہ ایک دن پھر نشے کی حالت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اسے پھر کوڑے لگائے گئے۔ اس پر لوگوں میں سے کسی نے کہا، خدایا اس پر لعنت کر، یہ کتنی بار اس طرح نشے کی حالت میں لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ کرو، خدا کی قسم میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام پر لعنت بھیجی۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو، کیونکہ لعنت بھیجنا ایک بد دعا ہے۔ لعنت بھیجنا اسی لیے اسلام میں ناپسندیدہ ترین فعل قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں ہر ممکن طریقے سے اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا ساتھی اس عادت میں مبتلا ہے تو اسے حتی الوسع روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بے سبب لعنت بھیجنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ مگر کچھ امور اور افعال ایسے بھی ہیں جن کی قباحتوں کے سبب خود اللہ جل شانہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ مثلا مردوں کو زنانہ اور عورتوں کو مردانہ لباس کی ممانعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، یعنی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، مثلا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اسی طرح جانتے بوجھتے حق کو چھپانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں تحریر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کرنے والوں پر لعنت بھیجی، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو رشوت دینے اور لینے والے پر، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو احتکار کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ احتکار کے معنی ہے اشیاء کو روک لینا اور بازار میں نہ لانا، یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس میں شراب تیار کرنے والے پر، تیار کروانے والے پر، پینے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جن کی طرف اٹھا کر لے جایا جائے ان پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، قیمت کھانے والے پر، خریدنے والے پر، جس کے لیے خریدی جائے، یعنی شراب خوری کے سلسلے میں کسی قسم کا تعلق رکھنا لعنت کا حقدار قرار دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دی گئی ہیں،
خوشی کے لمحات میں گانے کی آواز اور مصیبت میں نوحہ کرنے کی آواز پر توجہ کیجیے، سوچیے، سمجھیے، کہنے کو صرف ایک لفظ پر نقصان کتنا بڑا۔ اللہ جل شانہ اپنی اور اپنے نبی علیہ السلام کی لعنت سے ساری امت کی حفاظت فرمائے اور ایک دوسرے کو لعنت کرنے سے بچنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔